السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے دو تصاویر ہیں۔ ایک طرف دبئی کے سنہرے ٹاورز، شاندار مالز اور دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں، دوسری طرف افریقہ کا ایک ملک جہاں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، گاؤں مٹی میں دفن ہو رہے ہیں اور زمین کے نیچے چھپا ہے سونا ہی سونا۔ جی ہاں، وہی سونا جو دبئی کی مارکیٹوں میں چمکتا ہے، وہی سونا جو عالمی بینکوں میں سرمایہ بنتا ہے، اور وہی سونا جس کے لیے سوڈان کے صحرا میں لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ اور آپ نے صرف اور صرف سوڈان کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہاں لوگ بھوک سے بلکتے ہیں، غربت ہے، دنیا کے غریب ترین ممالک میں سوڈان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سوڈان سونے کی دولت سے مالا مال ہے؟ ایک ایسا ملک جس کی زمین کے چپے چپے پر سونا موجود ہے۔ ویسے تو سوڈان میں 30 برس سے حالات ایسے ہی چلے آ رہے ہیں کہ یہ ملک خانہ جنگی اور بیرونی قزاقوں کی لوٹ مار سے متاثر رہا ہے، لیکن ناظرین پچھلے 2 ہفتے کے دوران دارفور خاص طور پر شدید جنگ کی لپیٹ میں رہا، جہاں کم از کم 480 سے زائد شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بتایا ہے کہ حملوں میں بے دفاع لوگ زیادہ ہلاک ہوئے اور آبادی لاکھوں کی تعداد میں نقل مکانی پر مجبور ہوئی۔ آپ نے حالیہ دنوں میں سوڈان کی دل ہلا دینے والی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور متحدہ عرب امارات اور خاص طور پر دبئی کے ساتھ سوڈان کی کشیدگی کا ہر جگہ تذکرہ چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اور سوڈان میں کشیدگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے سونا حاصل کرنے کے لیے اس ملک میں کشیدگی کروائی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ سونا سوڈان سے نکل کر دبئی کیسے پہنچتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس خون کے سونے سے محل بنا رہے ہیں؟ سوڈان کی آرمی سونے کی سمگلنگ میں کیوں اور کیسے ملوث ہے؟ اور کیوں ہر بڑی طاقت UAE، روس، امریکہ، یہاں تک کہ سعودی عرب اس کھیل میں اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں؟ ناظرین، یہ ہے ایک ایسی کہانی جہاں سونا نہیں انسانیت پگھل رہی ہے، جہاں جنگ، سیاست اور سرمایہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، اور اس زنجیر کا سرا دبئی کی گولڈ مارکیٹ تک جاتا ہے۔ ناظرین، سوڈان ایک مسلم ملک ہے جہاں کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے سوڈان دنیا کا تقریباً 18واں بڑا ملک ہے۔ یہ براعظم افریقہ کا 3را بڑا ملک ہے۔ سوڈان افریقہ کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کے پاس بے پناہ قدرتی وسائل موجود ہیں۔ اندازہ ہے کہ سوڈان کے صحراؤں میں 1500 ٹن سونا موجود ہے۔ ہر سال تقریباً 80 سے 90 ٹن سونا نکالا جاتا ہے، مگر اس کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سونا حکومت کے خزانے میں نہیں جاتا، بلکہ اس پر قبضہ ہے ایک طاقتور ملیشیا کا، جسے ریپڈ سپورٹ فورس یا RSF کہا جاتا ہے۔ RSF کا سربراہ محمد حمدان داگلو اور معروف حمیدتی ایک خانہ بدوش چرواہا تھا، لیکن آج وہ سونے کا بادشاہ بن چکا ہے۔ حمیدتی کی ملیشیا نے شمالی دارفور اور کوردوفان کی بڑی کانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں مزدوروں کو زبردستی اور بچوں کو غلام بنا کر سونا نکلوایا جاتا ہے، اور پھر یہ سونا غیر قانونی طور پر اسمگل ہو کر دبئی پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں دبئی میں سونا کیسے پہنچتا ہے، تو یہاں پر ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ سوڈان کی حکومت اور فوج کہاں ہے؟ وہ حمیدتی کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سوڈان کی فوج جو بظاہر ملک کی حفاظت کی ضامن ہے، در حقیقت اقتدار اور دولت کی جنگ میں بری طرح الجھ چکی ہے۔ جنرل عبد الفاتح البرہان کی زیر قیادت یہ فوج کئی برسوں سے اقتدار پر قابض ہے، مگر ملک میں امن قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فوج خود اندر سے تقسیم اور بدعنوانی کا شکار ہے۔ کئی فوجی اعلیٰ افسران پر الزام ہے کہ وہ سونے کی غیر قانونی کانکنی اور اسمگلنگ کی نیٹ ورک میں براہ راست شریک ہیں۔ ان کے مقامی کمانڈر بعض اوقات RSF ملیشیا کے ساتھ خفیہ لین دین کرتے ہیں تاکہ کانوں سے نکلنے والا سونا سرکاری ریکارڈ میں نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فوج نہ تو RSF کو قابو کر پاتی ہے اور نہ ملک میں امن بحال کر سکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج کے کچھ حصے اسی سونے کی کمائی سے بہت زیادہ طاقتور بنے ہوئے ہیں، اور یہی مالی مفاد انہیں جنگ کے خاتمہ سے دور رکھتا ہے۔ یوں سوڈان کی فوج آج خود ایک فریق بن چکی ہے، امن کی محافظ نہیں بلکہ دولت اور اثر و رسوخ کی دوڑ کا حصہ۔ تو ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہانی کے چونکا دینے والے حصے پر کہ سونا دبئی تک کیسے پہنچتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق سوڈان کے 80% سونے کی برآمد دبئی کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی اگر آپ دبئی کے گولڈ شاپ میں جائیں تو ہر 10 سونے کے زیورات میں سے 8 کا ماخذ سوڈان ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے یہ سونا زیادہ تر رجسٹرڈ نہیں ہوتا، نہ ٹیکس، نہ کسٹم، نہ کاغذی ثبوت۔ سوڈان کے اندر RSF ملیشیا کانوں سے سونا نکالتی ہے، دبئی کے فری زون ایریاز میں لایا جاتا ہے
وہاں ریفائن کر کے اسے قانونی شکل دی جاتی ہے اور پھر یہی سونا آگے عالمی مارکیٹ میں جاتا ہے، یعنی غیر قانونی سونا قانونی دولت میں بدل جاتا ہے۔ یہی وہ گولڈ روٹ ہے جو جنگ کو زندہ رکھتا ہے۔ جتنا زیادہ سونا دبئی پہنچتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسلحہ واپس سوڈان جاتا ہے اور وہاں RSF کو یہ اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے جو سوڈان کی عوام اور حکومت کے خلاف استعمال ہوتا ہے تاکہ RSF کی دھاک بیٹھی رہے اور عوام ڈرتے رہیں۔ ناظرین، یہ ایک المیہ ہے کہ سوڈان کی سرزمین کے چپے چپے میں سونا دفن ہے، لیکن عوام کے گھروں میں چولہا جلانا بھی مشکل ہے۔ جہاں قدرت نے خزانے برسائے وہاں انسانوں نے لالچ اور طاقت کی جنگ چھیڑ دی۔ سونا جو عوام کی خوشحالی کا ذریعہ بن سکتا تھا آج غریبوں کی بدقسمتی بن چکا ہے۔ ملک میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں اور بچے اسکول کی بجائے بھوک سے لڑ رہے ہیں۔ سوڈانی کرنسی کی قدر اتنی گر چکی ہے کہ تنخواہیں ایک ہفتے کے راشن کے بھی برابر نہیں ہوتی۔ اگر یہ سونا ریاست کے خزانے میں جاتا تو آج سوڈان کی عوام بھی امریکہ یا خلیجی ممالک کی طرح خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ یہ سونا چند طاقتور ہاتھوں میں قید ہو گیا اور عوام کے حصے میں آئی غربت، جنگ اور مایوسی۔ ناظرین، یہ کہانی صرف سوڈان کی نہیں، یہ ہر اس ملک کی کہانی ہے جہاں دولت زمین کے نیچے ہے اور طاقت زمین کے اوپر بیٹھ کر اس کو لوٹ رہی ہے۔ سوڈان کے سونے نے دبئی کو چمکا دیا، مگر سوڈان خود تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہ ہے نیا عالمی نظام جہاں بندوق کی نال پر تجارت اور انسانی موت پر سرمایہ کھڑا ہے۔ سونا چمکتا ضرور ہے، مگر جب وہ خون سے تر ہو تو اس کی چمک روشنی نہیں بد دعا بن جاتی ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔